Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I'm Sadia Jaz and today my video's topic is VN. So VN basically کیا ہوتا ہے؟ VN وہی ہوتا ہے کہ جس حساب سے ہماری ہم زندگی گزارنے کے لیے جو ایک اپنا زندگی کا سیٹ اپ سوچ رہے ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی ایم ہوتا ہے اور کس لحاظ سے ہم چل رہے ہوتے ہیں اسٹیپ ٹو بائی اسٹیپ اس کو اپنے ایم تک پہنچنے کے لیے. تو VN بیسیکلی یہ ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں بتانا چاہوں گی کہ VN انسان کی زندگی میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور اس کے بغیر انسان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ساتھ انسان کتنی ترقیوں اور کتنی منزلوں کو پار کر سکتا ہے. تو میں اس کا سٹارٹ اس طرح سے لوں گی کہ بلے شاہ کی آپ نے شاید یہ والی پوئٹری سنی ہو جو میں بیان کرنے والی ہوں. یہ بلے شاہ کی ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں، بلے شاہ اسی مردے ویکھے، بلے شاہ اسی مردے ویکھے، چلدے پھردے کھاندے پیندے. سو بیسیکلی اس میں بلے شاہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی زندگی انسانوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ زندہ تو ہیں، جو معاشرے میں چل رہے ہیں، لیکن وہ اپنا کردار مردوں والا نبھا رہے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی کوئی ویژن نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کو بس گزارنے کے لیے گزار رہے ہیں اور جو کہ ان کی زندگی کو وہ اسی طرح سے دکھا رہے ہیں کہ وہ تو پھر تو ڈیتھ ہے نا انسان کی. جس طرح انسان جب مر جاتا ہے تو وہ ہلنے کے قابل نہیں ہوتا، تو بیسیکلی ان کی سوچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ لاشیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو ہمیں ایسے نہیں بننا. ہمیں کوئی نہ کوئی ویژن، کسی کا ویژن ہر قسم کا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا ویژن نہیں ہے زندگی میں تو آپ کی زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی. آپ کی زندگی میں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی چام نہیں رہے گا. آپ کو زندگی گزارنا موت سے بدتر لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بیسیکلی آپ ایک ہی چیز کو رپیٹ کرے جا رہے ہو اپنی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کوئی ویژن سیٹ ہے ہی نہیں. تو ہمیں بیسیکلی کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ویژن سیٹ کرنا ہے اور ہمیں بیٹھے نہیں رہنا. ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں بڑی اچانک چیزیں نہیں پاتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چلتا ہے اور پھر بڑی چیز پاتا ہے. لیکن اس چھوٹی چیز کے لیے بھی محنت چاہیے اتنی ہی جتنی ہمیں چھوٹی چھوٹی طے کرتے ہیں تو ہم تبھی بڑی چیز لے پاتے ہیں. لیکن ہمیں اس چھوٹی چیز سے گزرنا ہی پڑتا ہے. تو آپ کوئی انیشیٹو لیں انشاءاللہ. باقی آپ اللہ مدد کرنے والا ہے. تو اپنی زندگیوں میں ویژن کو ضرور رکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی زندہ لاش نہ بنیں تو یہ آپ بات دھیان میں رکھیں کہ اپنے ویژن کو براڈ کریں، اپنے ویژن کو سیٹ کریں، اپنی سوچ کو ایکسپلور کریں. جب تک اپنی سوچ کو ایکسپلور نہیں کرو گے، اپنی وہ کنجسٹڈ قسم کی سوچ رکھو گے، تب تک آپ کا ویژن ایکسپلور نہیں ہوگا. آپ کی زندگی ویسے ہی مردوں والی آپ کاٹو گے. اب اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ بیسیکلی شعر ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں اور ہماری قوم کی بیداری کے لیے بنے گئے ہیں، جو بیسیکلی ہم سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انیشیٹوز، ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں لیکن ہمیں یوز کرنی نہیں آ رہی. اور بس پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انیشیٹو لے لیں تو انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگر جس بندے کا کوئی ویژن ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے اور ڈیسٹنی تک پہنچتا ہے. ہم سب کی مثال اس کشتیوں کی جیسے ہے جیسے آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ یہ جو سا سمندر ہے یہ دنیا ہے اور اس میں جتنی کشتیاں تیر رہی ہیں وہ ہم ساری زندگیاں ہیں، یعنی ہم سب کی زندگیاں اس میں تیر رہی ہیں. اب ہم کر کیا سکتے ہیں کہ ہم اپنی کشتی کو پانی کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیں. اب وہ پہنچانا اور ہمت دینا خدا تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن انسان تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن وہ جو ایفرٹ کرنا ہوتی ہے وہ ہم نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے. اور اب ڈیسٹنی تک پہنچے نہ پہنچے یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے. تو اس میں بھی خوشی رہنا چاہیے. کیا پتہ کہ جو آپ کی قسمت میں ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ آپ کو نہیں ملتا. تو کچھ بہت سی کشتیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویسے ہی ڈوب جاتی ہیں، یعنی پانی پہ کچھ تیرتی رہتی ہیں، کچھ کنارے تک جانے سے پہلے ڈوب جاتی ہیں، کچھ کنارہ پا لیتی ہیں. تو یہ کشتیاں ہم سارے کشتیاں ہیں اور ہم سب اس کے اوپر چل رہی ہیں. تو اب اگر ہم یہ بحث کرنے لگ جائیں بھائی پانی تم کیوں یہاں پہ تھے،
تم کیوں یہاں پہ تھے، یعنی شکوے شکایتیں شروع کر دے تو پھر تو ہماری کشتیاں کا جو جواز ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. تو شکوے نہیں کرنے، شکایتیں نہیں کرنی، بس خدا تعالیٰ پہ آپ نے بھروسہ چھوڑنا ہے اور اپنی زندگیوں میں وین لانا ہے تاکہ آپ زندہ لاشیں مت بنیں. کیونکہ بہت سی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو زندہ لاشیں بنے ہوئے ہیں، اور اس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور ٹرانسجینڈرز بھی ہیں. سارے جتنے بھی ہمارے ہیں اس میں لوگ، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو زیادہ بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور بعض جگہ پہ مرد زیادہ زندہ لاش بنے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیونکہ ان کی زندگی میں وین ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا وین تو سیٹ ہی یہاں تک ہوتا ہے نا کہ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، امپلائمنٹ کی، بس ختم وین. یا پھر اس کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں، وین ختم. نہیں، وین تو ہمارا براڈ قسم کا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی ایک وین ہو، پوری زندگی میں ہماری وین ہو، پروفیشنلی بھی اور لائف کے لحاظ سے بھی، تاکہ ہم زندہ لاشیں نہ بنیں. اور زندہ لاشیں تب نہیں ہم بن سکتے جب تک ہمارے پاس وین ہے نہیں ہے. اگر جیسے ہی ہمارے یعنی وین ہے تو ہم زندہ لاشیں نہیں بنیں گے، لیکن اگر وین ختم ہو گیا تو ہم زندہ لاشیں بن. اور جو آپ لوگوں کی، ہم سب میں ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اب اس اسپرٹ کو جاننا ضروری ہے. کبھی بھی ہمیں وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو ہماری روح کے خلاف ہو. یہ والا جو کال ہے نا کہ ہمیں کبھی اپنی روح کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اعجاز حسین نے فرمایا ہے اور ہی از مائی فادر، اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے بہت ڈیپتھ میں کی ہے کہ ہمیں اپنی روح کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جتنا بھی ہمیں اس میں فائدہ ہو رہا ہو یا جتنا بھی نقصان ہو رہا ہو، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو ہمارے روح کی سیٹسفیکشن ہو جس میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی زندگی کو زندہ لاش بنانے سے پرہیز کرنا ہے اور اس کو ایک وین دینا ہے. کیونکہ ہمارے جسم کی خوراک ہے فوڈ، لیکن ہمارے روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ اسپرچول ہے. تو اس کو بھی ہم نے زندہ رکھنا ہے اور جسم کو بھی زندہ رکھنا ہے. تو ان سب کا وین ہے، وہ سیٹ کر کے چلیں تو انشاءاللہ آپ سب اپنی زندگیوں میں خوش ترین اور سیٹسفائی رہیں گے. جو بھی کریں گے آپ سیٹسفائی رہیں گے، اور اپنے آپ کو کسی اور چیز پہ منحصر نہ کریں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی تو میں مر جاؤں گی، یا میری زندگی منحوس ہو جائے گی، یا میں عجیب سی ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا جو بھی. لیکن کیونکہ آپ کی زندگی کسی چیز پہ منحصر نہیں، آپ کو خدا سے آپ کا جو ہے وہ رابطہ وہ اچھا ہو تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ خوش ہر حال میں رہ سکتے ہو. کیوں آپ اپنی خوشی کو کسی چیز پہ کنجسٹڈ کر دیتے ہو یا اس کو کنیکٹ کر دیتے ہو؟ آپ خود بھی خوش رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یوں فضول باتوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے اور اپنی زندگیوں کو وین دینا ہے اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی لانے کی کوشش کرنی ہے. پھر کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زندگی اپنی زندگی کا نام نہیں ہے، یہ اوروں کی زندگی کا بھی نام ہے. جب بھی آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کتنی زندگیاں آپ سے جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اے گڈ وے. اور آپ نے ایسی کوشش کرنی ہے کہ آپ زندگیوں میں نکھار لائیں، ان کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. تو باقی ڈوری انشاءاللہ اللہ پہ چھوڑیں اور انشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہوتی جائے گی. پریشان نہیں ہونا. دیکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. آپ کے وین کبھی کبھی آپ جاتے جاتے نیچے آ جاتے ہو، کبھی اوپر جاتے جاتے نیچے سے اوپر آ جاتے ہو، اوپر سے نیچے آ جاتے ہو. یہ چیزیں ہیں آپ کی لائف میں ہونی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف. لیکن آپ کو کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بریو اور کوئی نہ کوئی کسی کی موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے تھوڑا جڑے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ جس کا جو وین ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے اگر اس کی قسمت میں ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز نوازتا ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا اور اپنے زندگی میں وین کو آپ نے لے کے آنا ہے. چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ بڑے تک وہ پہنچ جائے گا خود بخود وین. اور گاڈ بلیس یو آل، اور پازیٹیو رہیں. انشاءاللہ عز و جل ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تھینک یو. السلام